بشرا بی بی اور عمران خان کے درمیان علیحدگی کی خبریں کافی گرم ہیں، اور یہ آج کی نہیں پچھلے ہفتے کی خبر ہے۔ پچھلے ہفتے کچھ صحافیوں نے ان سے ملاقات کی، اور ان ملاقات کے اندر خان صاحب کی جو باڈی لینگویج تھی نا، اس سے اس بات کا اندازہ لگایا کہ جناب خان صاحب اور بشرا بی بی کے درمیان علیحدگی کے معاملات چل رہے ہیں۔ مین وائل ایک بڑی صحافی نے یہ خبر دی ہے کہ بشرا بی بی جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں، انہوں نے عمران خان کے خلاف گواہی دینے کا فیصلہ کر، یعنی القادر ٹرسٹ جو کہ اس وقت کافی زیادہ جس میں نیب میں تحقیقات چل رہی ہیں اور خان صاحب کسی بھی وقت دوبارہ گرفتار ہو سکتے ہیں، اس کیس کے اندر اگر بشرا بی بی عمران خان صاحب کے خلاف ہی گواہی دے دیتی ہیں تو پھر عمران خان صاحب کو پابند سلاسل، عمران خان صاحب کو نااہل، عمران خان صاحب کو ہمیشہ کے لیے سیاست سے الگ کرنے کے لیے پھر کوئی بھی نہیں روک پائے گا۔ اور یہ معاملہ ہے کیا دونوں کے درمیان، یعنی بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے درمیان اختلافات شروع کہاں سے ہوئے؟ ایک مشہور اور معروف صحافی نے اس حوالے سے کیا خبر دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب ایک بڑی خبر زمان پار سے نکل کر آ رہی ہے، اور یقین جانیے ان خبروں کے حوالے سے پچھلے کچھ دنوں سے باتیں تو کی جا رہی تھیں، باتیں تو ہو رہی تھی، لیکن مصدقہ اطلاعات نکل کر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن ابھی جو ہیپننگ ہوئی ہے، ابھی جو مصدقہ خبر نکل کر سامنے آئی، یقین جانیے یہ عمران خان کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب جو کہ آج کل کافی زیادہ مشکلات کا شکار ہیں، کافی زیادہ پریشانیوں کا شکار ہیں، کیسز بھی چل رہے ہیں، نظر بند کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن اسی دوران ان کی اہلیہ کے ساتھ علیحدگی کی خبریں بھی آ گئی۔ بشرا بی بی جو کہ عمران خان صاحب کی تیسری بیگم ہے، ان کے ساتھ علیحدگی کی خبریں اس وقت نکل کر سامنے آئی جب ان کے ہاتھ میں انگوٹھی کے معاملات تھے کہ جناب وہ انگوٹھی مستقل پہنا کرتے تھے، لیکن پھر دیکھنے میں آیا کہ جناب وہ انگوٹھی ہاتھ سے غائب ہو گئی۔ اور اب بشرا بی بی نے نیب کے سامنے وعدہ معاف گواہ بننے کی بات کی ہے۔ یہ انکشاف ایک مشہور صحافی نے کیا ہے، سینئر صحافی نے یہ ایک بڑا انکشاف کر دیا، اور یقین جانیے اگر یہ ہو گیا تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جو خبریں چل رہی تھیں نا خان صاحب اور بشرا بی بی کے درمیان علیحدگی کی، وہ کہیں نہ کہیں سچی ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ اہلیہ ہوں اور پھر آپ اپنے ہی شوہر کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں، انہی کے خلاف گواہی دے دیں، اور وہ بھی القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے۔ بیسیکلی ریسنٹلی جب ہوا یہ، خان صاحب اور بشرا بی بی عدالت گئے تھے نیب کے کیسز کے حوالے سے، اور ضمانت کے لیے درخواست دائر کی، اور بشرا بی بی نے ضمانت درخواست دائر کی کہ بھائی مجھے ضمانت دے دی جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیب والے مجھے گرفتار کریں۔ بشرا بی بی کی جانب سے ضمانت کی درخواست دائر کی گئی، لیکن نیب کے وکیل نے کہا کہ بھائی ہمیں تو ان کو گرفتار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہمیں بشرا بی بی کو گرفتار کرنا ہے، یہ ہمیں مطلوب ضرور ہے لیکن ملزم کی حیثیت سے مطلوب نہیں ہے، یہ ہمیں مطلوب ہے اس حیثیت سے کہ ہمیں ان سے گواہی لینی ہے، تو ہمیں نے تو ان کو گرفتار کرنے کا کبھی نہیں کہا۔ تو پھر بشرا بی بی نے وہ درخواست ضمانت جو دینی تھی وہ واپس لے لی، یعنی ان کی گرفتاری اب نہیں ہوگی۔ اور پھر یہ بات نکل کر سامنے آئی کہ جناب وہ نیب کے سامنے القادر ٹرسٹ جو کہ یقین جانیے سارے معاملے کے اندر 150-200 کے قریب مقدمات خان صاحب کے خلاف بنا دیے گئے، صحیح بنائے گئے غلط بنائے گئے یہ ایک الگ بحث ہے، میں اس کی بات نہیں کرتا، لیکن آن گراؤنڈ جو سچویشن یہ ہے کہ 150 سے 200 کیسز ہیں خان صاحب کے خلاف۔ اب جب خان صاحب کے خلاف کون سا کیس ہے جو کہ واقعی میں ان کو پابند سلاسل کر سکتا ہے، ان کو سزا دلوا سکتا ہے، ان کو ہمیشہ کے لیے نااہل کر سکتا ہے، تو اس میں سب سے سر فہرست جو کیس ہے وہ القادر ٹرسٹ کا ہے۔ اب القادر ٹرسٹ ہے کیا؟ خان صاحب نے ڈیٹیل میں بتا دیا، لیکن اس کی حقیقت اگر آپ کو پتہ چلے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ 190 ملین پاؤنڈز برطانیہ کے اندر ایک بزنس ٹائکون کے پکڑے جاتے ہیں، ان کے اور ان کے بیٹے کے پکڑے جاتے ہیں۔ یہ بزنس ٹائکون وہی ہیں جو کہ کراچی کے اندر، لاہور کے اندر، اسلام آباد کے اندر، پاکستان کے اندر بلڈنگز بنانے کے حوالے سے، اسٹیٹ کے حوالے سے بہت بڑا ان کا کاروبار ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اور ان کا جو بنائے ہوئے اسٹرکچرز ہوتے ہیں وہ طرز زندگی کے حوالے سے بڑے شاندار قسم کے ہوتے ہیں، لیکن 460 ارب روپے کا ہٹ جانا سپریم کورٹ کی جانب سے، عدالت کی جانب سے اسی بزنس ٹائکون کو پاکستان کے اندر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ 460 ارب روپے آپ عدالت کے اندر جمع کرائیں۔ ٹھیک ہے جناب، یہ معاملات چل رہے تھے۔ مین وائل انہی بزنس ٹائکون کے پیسے انگلینڈ کے اندر نیشنل کرائم ایجنسی نے پکڑے 190 ملین پاؤنڈ، جو کہ اس وقت کے پاکستانی روپے کے مقابلے میں اگر آپ حساب لگا لیں تو 60 ارب روپے بنتے ہیں۔ اب نیشنل کرائم ایجنسی کا ایک اصول ہے جناب، وہ جس بھی کی قیمت پکڑتے ہیں نا، جو بھی شہری ہوتا ہے اس کی اگر کوئی اکاؤنٹس پکڑے جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ برطانوی شہری نہیں ہے، وہ کسی اور ملک کا شہری، تو وہ اس ملک کی حکومت سے رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پیسے ہم نے آپ کو واپس بھجوانے ہیں، یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں وہ پیسے آنے تھے،
لیکن جب انہوں نے خان صاحب سے یعنی حکومت سے اس وقت خان صاحب کی حکومت تھی نا رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب آپ ایک کام کریں کہ آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں نہیں آپ اس اکاؤنٹ میں عدالت کا ایک اکاؤنٹ ہے اس اکاؤنٹ میں آپ یہ پیسے ٹرانسفر کر دیں. انہوں نے کیا کیا خان صاحب نے یا ان کے جو شہزاد اکبر صاحب تھے انہوں نے اس بزنس ٹائکون سے بات چیت کر کے کہا کہ آپ کا 460 ارب روپے ہٹ جانے کا معاملہ ہے, ہم 60 ارب روپے جو آپ ہی کے ہیں انگلینڈ کے اندر آپ ہی کے پکڑے گئے ہیں وہ ہم یہاں پر ایڈجسٹ کرا دیتے ہیں. حالانکہ وہ رقم پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنی چاہیے, پاکستان اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنی چاہیے تھی, لیکن وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں نہیں آئی. وہ ایڈجسٹ یعنی فائدہ اسی بزنس ٹائکون کو ہوا جس کے پیسے پکڑے گئے تھے. اس کے بعد کیا ہوا, یہ سارا معاملہ چل رہا تھا 2019 کی بات ہے. اس کے بعد کیا ہوا, اسی بزنس ٹائکون نے ان کو القادر ٹرسٹ کے نام سے, القادر ٹرسٹ تو بعد میں آیا, 460 یا 450 کنال پر مشتمل ایک بڑی زمین تھی جو انہوں نے لی اور اس کے بعد وہ شاید زلفی صاحب کے نام پہ کر دی. زلفی صاحب کے نام کے بعد انہوں نے اس کو عمران خان اور پھر بشرا بی بی کے نام پہ کر دیا اور ان کو ٹرسٹی بنا دیا. بھائی پھر یہ کہا گیا کہ جناب یہاں پر القادر ٹرسٹ تعمیر کیا جائے گا, یہاں پر بڑی یونیورسٹی بنے گی اور اس یونیورسٹی کے اخراجات بنانے کے اسٹرکچر کے وہ بھی وہی بزنس ٹائکون ادا کریں گے. یہ بیسکلی القادر ٹرسٹ ہے. اور اس کیس کے اندر اگر بشرا بی بی گواہی دے دیتی ہیں, کیونکہ اس سارے معاملے میں جب یہ 60 ارب روپے ایڈجسٹ کرائے جا رہے تھے نا تو یہ کابینہ کے اندر معاملہ لایا گیا, لیکن جب کابینہ کے اندر معاملہ لایا گیا نا تو وہ بند لفافے میں تھا. یہ بات فواد چودھری, شیخ رشید, کئی رہنما یہ بات کہہ چکے ہیں جناب وہ بند لفافے میں تھا, ہمیں نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا تھا, لیکن شہزاد اکبر صاحب لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب اس پر ڈسکشن نہیں ہوگی اور آپ نے اس کو ایسے ہی اپروو کرنا ہے. تو ہم نے ایسے ہی اپروو کر دیا, ہم نے پوچھا بھی نہیں. ان سے صحافیوں نے پوچھا کہ آپ نے کھلوا کے نہیں دیکھا کہ یار اس کے اندر کیا معاملات تھے, کیا چیزیں تھیں, کیا چیزیں ہو سکتی تھیں, لیکن انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے تو نہیں دیکھی. یہ سارا معاملہ اور یہ خان صاحب کے خلاف اگر ثابت ہو جاتا ہے, اگر بشرا بی بی اس کی گواہی دے دیتی ہیں تو آپ سوچئے کہ خان صاحب کو پھر نااہل ہونے سے, پابند سلاسل ہونے سے یا پھر نظر بند ہونے سے تو کوئی نہیں روک سکتا, کوئی نہیں روک سکتا. اگر یہ معاملہ ہو جاتا ہے, جو کہ فی الحال خبریں نکل کر آنی کہ جناب ایسا ہو سکتا ہے, ایسا ہو جائے گا اگر بشرا بی بی گواہی دے دیں گے, کیونکہ گواہی پھر سیدھی سیدھی جو نامزد ہیں اس کیس کے اندر انہی کی طرف سے وعدہ معاف گواہی آ رہی ہے نا, اور پھر اسی دوران ان کی علیحدگی کی خبریں بھی چل رہی ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب دونوں علیحدگی اختیار کر رہے ہیں, اور اگر علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں تو واقعی میں پھر یہ گواہی دینے میں تو اور آسانی ہو جائے گی. خیر جناب اس پر رائے کیا ہے, میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں بھی رائے کا اظہار ضرور کریں. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, لیکن اگر ویڈیو صحیح لگی, اچھی لگی ہے تو سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. خیال رکھیے گا اپنا, انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.